کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس سے وہ بہت دیر تک قیام نہیں کر سکتا، اس کا بہت دیر تک نماز میں قیام کرنا، نماز میں کھڑا ہونا، یہ اس کے لیے مضرت کا باعث ہے، اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا اس کو شدید درد کا اندیشہ ہے، یا ایسی کوئی عذر ہے جو اس کو ہلاکت کے قریب کرتا، تو ایسی صورت میں ایسے عذر کی وجہ سے اس پر نماز میں سے قیام ساقط ہو جائے گا، اور قیام کا جو فریضہ ہے وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، تو اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں بھی دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تو انسان زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور ایک کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارا عذر حالت قیام میں تھا، کھڑے ہونے پر ہم قادر نہیں ہیں، ہم قیام سے معذور ہیں، تو قیام کا فریضہ ساقط ہوا، ہم رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، تو وہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا، لہذا ہمیں زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو قیام تو ہمارا ساقط ہو چکا ہے عذر کی وجہ سے، لیکن رکوع اور سجدے کو ہم نے بلا عذر ترک کیا، جو نماز میں ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو چیز نماز کے اندر فرض ہو اس کو بلا عذر چھوڑنے سے نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے پر بھی قادر نہیں تو اس سے قیام بھی ساقط ہوگا، رکوع اور سجدہ بھی ساقط ہو جائے گا، لیکن اب بھی بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ زمین پر جب بھی وہ کسی بھی حالت میں اگر بیٹھ سکتا ہو تو وہ زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کرسی پر نماز پڑھنے کے مقابلے میں اولا اور افضل ہے، کیونکہ نماز کا مقصد اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز ظاہر کرنا ہے کہ ہم محتاج ہیں، دینے والے آپ ہیں، اور یہ مقصد زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر زمین پر ہم کسی حیت میں نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، ہم بنا سہارے زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، تو اب ہم کرسی پر ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی اہمیت پر ایک نظر ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو دین اسلام کا اہم ترین فریضہ قرار دیا، اسی لیے اس میں اتنی سہولت رکھی گئی کہ یہ معاف کسی بھی صورت میں نہیں۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، اشارے سے نماز پڑھو، لیکن یہ معاف نہیں ہوگی۔ یہ اس کی اہمیت کو بتا رہی کہ اللہ کے نزدیک نماز دین اسلام میں کتنا اہم فریضہ ہے، تو اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی میں ہمیں احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکلی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ٹھاک نکلیں گے، لیکن جس کی نماز خراب نکلی وہ باقی اعمال میں بھی پھنستا چلا جائے گا۔ اب ہماری نماز قابل قبول ہے یا نہیں ہے، ہماری نماز اللہ کے یہاں مقبول بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، ہماری نمازوں پر ہمیں کل قیامت کے دن اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ہمیں ابھی نہیں پتہ چل سکتا۔ دنیا کے اندر ہم اگر کسی چیز میں کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم نے کسی جگہ غلط کوئی چیز بھر دی، تو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے ایک میسج آ جاتا ہے، یا کوئی اور چیز کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کو دوبارہ سے پھر ٹرائی کرنا پڑے گا، تو ہم دوبارہ سے پھر ٹرائی کرتے ہیں اور کوشش کر کے اس کو پار کرتے ہیں۔ لیکن نماز کا مسئلہ دنیا میں نہیں پتہ چل رہا ہمیں کہ ہماری نماز قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔
یہ پتہ تب چلے گا جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اور آپ پیش کیے جائیں گے۔ وہاں ہماری نمازوں کا جب حساب ہو رہا ہوگا تو ہم سے کہا جائے گا کہ آپ نے پڑھی تو 5 وقت کی نمازیں ہیں، آپ نے اپنا وقت بھی نکالا، آپ نے محنت بھی کی، آپ نے اپنے سارے کام دھندوں کو چھوڑ کر مسجد میں حاضر بھی ہوئے، لیکن آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے نماز کو سیکھ کر نہیں پڑھا، آپ نے نماز پڑھنے میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، آپ نے معمولی عذر کی وجہ سے، معمولی تھکان کی وجہ سے، معمولی بیماری کی وجہ سے آپ نے نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں اسے ترک کیا اور نماز میں سستی برتی، لہذا آپ کی یہ نمازیں ناقابل قبول۔ تو اس وقت اگر ہماری نمازوں کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا گیا تو پھر ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ ہم ان نمازوں کو پھر سے ادا کر سکیں۔ اس لیے نماز پڑھنے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، سیکھ کر نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز کو معمولی عذر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اس کے فرائض کو، اس کے سنن کو، اس کے آداب و مستحبات کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن نماز اگر اچھی نکل گئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے۔ اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں اگر مجبوری ہے، ایسا عذر ہے جو واقعتاً یقیناً حقیقتاً اسے عذر کہا جا سکتا ہے، لہذا معمولی تھکن کی وجہ سے، معمولی بیماری کی وجہ سے، معمولی سر درد کی وجہ سے، معمولی پیر درد کی وجہ سے اگر ہم نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگے تو پھر اللہ کے یہاں ہم نماز کو اپنی مقبول نہیں بنا سکتے۔ اس وقت ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے نماز پڑھنے میں احتیاطی تدابیر برتی ہوتی، احتیاط برتی ہوتی، تاکہ اللہ کے یہاں عند اللہ ہماری یہ نمازیں مقبول ہو جاتی۔